نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ آج ہم انشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں بچوں کے پہلے پروگرام کے ساتھ، ہمارے بچے اسلامی بچے، میرا دن کیسا ہو۔ تو اس پر جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبح اٹھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر روز کے معمولات اور اپنی صفائی کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اس کے بعد ہم دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر 2 بچے ہیں تو وہ ایک گروپ کی صورت میں، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی گروپ کی صورت میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ان کے لیے بھی سیکھنے کا ایک موقع ملے گا، اور جس بچے کو سوال کا جواب آتا ہو وہ ایک دوسرے سے شیئر کرے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یقیناً یہ بھی ایک قرآن سیکھنے کا اور روزمرہ کے معمولات سیکھنے کا پروگرام ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جن بچوں کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اور ایک دوسرے کو اس کا جواب بتائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے یقیناً بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اردو میں کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے وہ کیا ہے، ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ جن بچوں کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جو دوسرے بچے ہیں یا والدین ہیں وہ ایک دوسرے سے اس کا جواب شیئر کریں اگر آپ کو جواب آتا ہے۔ تو یقیناً ہم سب کا جواب یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری رسول اور نبی کون ہیں۔ تو اس کا جواب بھی سب بچوں کو آتا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، آخری نبی، رسول اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو آج سے 1500 سال پہلے اس عرب کی سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور اب ان کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا سوال کیا ہے، کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ یقیناً ایک مسلمان کے لیے اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ سب بچوں کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ تو یقیناً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقیناً یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور کس کس کو اس کے معنی پتہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ تو اول کلمہ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ تو یقیناً یہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی بات ماننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بعد اب سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کی ہم خدمت کریں اور جس کی ہمیں بات ماننی چاہیے؟
تو یقیناً اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے. ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور والد اور والدہ ان دونوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی اور دوستوں کی، سب کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. یہ والدین کا حق اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا حق ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. یقیناً جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے معمولات ہم کرتے ہیں، مگر جو سب سے پہلا عمل ہے جس سے ہمیں اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے، یقیناً کیا ہونا چاہیے. سب بچے ہاتھ کھڑا کریں. تو یقیناً ہمیں اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرنا چاہیے. تو یہ ہر بچے کو اپنا معمول بنانا چاہیے، والدین کو بھی اور بچوں کو بھی، کہ اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو یقیناً وہ وضو کی صورت میں ہمیں اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے، کہ نماز سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے وضو کے ساتھ. تو وضو کے جو چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں وہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے. تو والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بچوں کو یہ طریقے بتائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یقیناً وہ نماز کے بعد کون سا عمل ہے جس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. تو فجر کے بعد الحمدللہ ہم نے دعائیں کی. اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے. تو یقیناً وہ عمل ہے قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرنا. نماز، وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنانا چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پھر میں والدین سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں.